الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكاملين العارفين المرشدين وعلينا معهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق اللہ و صدق رسول. قرآن کریم میں حق تعالی خالق و مالک کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ آگ سے. کون سی آگ سے؟ وہ آگ جس کو پتھروں اور برے انسانوں سے سلگایا جائے گا. اعدت للکافرین، در حقیقت وہ آگ سلگائی تو کافروں کے لیے گئی ہے، لیکن فسق و فجور نے، اللہ کی ناآشنائی نے، زبان کے برے پہلو نے، کردار کی بدبو نے، نظر کے برے زاویے نے، تنہائی کے برے تقاضوں نے، رنگ نے، مزاج نے، ماحول نے، خواہشوں کی زنجیروں نے، تمناؤں کی ان بیڑیوں نے اس کو بھی مومن ہونے کے باوجود اس آگ میں گرانے کے لائق کر دیا جو بنائی تو کافروں کے لیے گئی تھی. کبھی سوچا کہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے، ہم اپنے رویے کے ذریعے، ہم اپنے سلوک کے ذریعے نمازوں کو ضائع کر کے، زکوٰۃ نہ ادا کر کے، لوگوں کا دل توڑ کر کے، لوگوں کے حقوق غصب کر کے، لوگوں کے لیے ظلم اور زیادتی کو درست اور روا اور اس کے اوپر اپنے احساس کو بیدار تک نہ ہونے دینے کے لیے ہم جو کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں وہ ہمیں کہاں لے جا رہا ہے؟ آج ہمارے مردوں کا کیا حال ہے؟ ہمارے مرد اپنے لباس میں، اپنے بود و باش میں، اپنے رویوں میں، اپنی چاہتوں میں، اپنے صبح و شام کے وظائف میں اور دوستوں کے ساتھ معاملات میں، اور دروازوں کو بند کر کے ان کے پیچھے چار دیواری کے اندر چھپ کر کے کمروں میں کیا کر رہے ہیں؟ ہماری عورتیں، ان کا رویہ، ان کی زبان، ان کا گوسپ، گھر کا ماحول اور ان کی جستجو اور خواہش انہیں کس طرف لے کر کے جا رہی ہے؟ کیا وہ بھول گئی ہیں کہ ان کے لیے نمونہ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ ہیں؟ ان کے لیے نمونہ سیدتنا عائشہ صدیقہ ہیں؟ ان کے لیے نمونہ حضرت سودا ہیں؟ ان کے لیے نمونہ حضرت حفصہ ہیں؟ ان کے لیے نمونہ حضرت صفیہ بنت حیی ہیں؟ ان کے لیے نمونہ حضرت میمونہ ہیں، حضرت جویریہ ہیں، حضرت ماریہ قبطیہ ہیں. اور یہ وہ عظیم خواتین ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کے گھر کی بیویوں تم جہان کی باقی عورتوں جیسی نہیں. جب حضور کے گھر کی خواتین کی بے مثلیت کا یہ عالم ہے، ان کی بے نظیریت کا یہ عالم ہے، ان کے غیر کف ہونے کا یہ عالم ہے، ان کے برابر کوئی نہیں ہے، ان کی ایکویلٹی میں کوئی اپنے آپ کو کھڑا نہیں کر سکتا، تو غور کیجئے جب الحاقی نسبت نے ان کی عظمت میں یہ چاند لگائے ہیں اور ان کے مقام اور مرتبے کو یہ رفعت عطا کی ہے، تو غور کیجئے جو ذاتی نسبت ہے مصطفیٰ کریم کی، جو حضور کی بنات کو نسبت ہے، جو حضرت سیدہ زینب کو نسبت ہے، جو حضرت رقیہ کو نسبت ہے، جو حضرت ام کلثوم کو نسبت ہے، جو سیدہ زہرا بتول سلام اللہ علیہا کو نسبت ہے، اس کا کیا مقام و ٹھکانہ ہوگا؟ آج ہماری خواتین کو اس کردار کی ضرورت ہے. آج ہمارے مردوں کو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے کردار کی ضرورت ہے. آج ہمارے مردوں کو سیدنا فاروق کے کردار کی ضرورت ہے. آج ہمارے مردوں کو سیدنا عثمان ذو النورین کے کردار کی ضرورت ہے. آج ہمارے مردوں کو سیدنا علی اور مرتضیٰ کی پیروی کی ضرورت ہے. آج ہمارے مردوں کو حسن مجتبیٰ جیسا ہونے کی ضرورت ہے. دولت ہو، اثر ہو، قوت ہو، توانائی ہو، خاندان کی برتری ہو اور خاندان کی سربراہی ہو، لیکن عاجزی چھوٹنے نہ پائے، یہ صدیقیت ہے.
سچ بات، حق بات جب معلوم ہو تو وہ دل میں ٹھکانہ بنائے بغیر نہ رہے، یہ صدیقیت ہے۔ اور طبیعت کی سختی ہو اور مزاج کا سخت پن ہو اور ہاتھ کی قوت ہو اور معاشرے میں آپ کے غصے کا ایک نتیجہ نکلنا یقینی ہو، تو آپ اپنی اس ساری توانائی کو حق کے لیے لگا دیں۔ تو یہ جذبہ جب پیدا کسی کی طبیعت میں ہوتا ہے تو اسے عمر فاروق کہا جاتا ہے۔ آج مردوں کو اپنے اندر یہ رویہ پیدا کرنے کے لیے حضرت عمر کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ بڑے تاجر ہیں، آپ کے پاس بڑا مال ہے اور آپ کو جا بجا نفع مل رہا ہے اور آپ کو خاندانوں میں، قبائل میں بھی بڑی منزلت حاصل ہے، مگر اس کے باوجود آپ کے دل میں حق کے لیے قبض نہیں ہے، آپ کے دل میں حق کے لیے نفرت نہیں ہے، تو پھر آپ کے لیے رہنمائی کے خاطر ایک عظیم نمونہ ہے، وہ حضرت عثمان ابن عفان ہیں۔ اور اگر آپ متولی کے بیٹے ہیں، اگر آپ حاکم وقت کے بیٹے ہیں، اگر آپ خاندان کے سربراہ کے بیٹے ہیں، اگر آپ ایک ادیب کے بیٹے ہیں، اگر آپ تمام لوگوں پر بزرگ اور برتر باپ کے بیٹے ہیں، اگر آپ کی عظمتوں کا ستارہ ثریا سے بلندی پر ہے، تو ایسے میں آپ کو تکبر سے بچنے کے لیے، آپ کو فقر اختیار کرنے کے لیے، آپ کو خوبیوں کا پیکر بننے کے لیے جس کردار کی ضرورت ہوگی وہ علی المرتضیٰ ہے۔ اور پھر جب آپ کو جاہ و حشم مل گیا ہو، اقتدار مل گیا ہو، توانائیاں مل گئی ہوں، فوج مل گئی ہو، علاقے مل گئے ہوں، حسن میں آپ کے ظاہری جمال کا یہ کیف ہے کہ آپ کو دیکھ کر کے حق کی یاد آتی ہو، آپ کو مل کر کے دل کے اندر اطمینان اور روح کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہو، ایسی پاکیزہ کیفیت اور صورت جب آپ کے وجود میں رونما ہو رہی ہو، تو اس وقت آپ کو حسن مجتبیٰ کے کردار کی پیروی کی ضرورت ہے، کہ جن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی، جن کے دل میں کر و فر، جاہ و جلال اور حشمت کی طمع نہیں تھی، انہوں نے دنیا کو کبھی بھی اپنے دل میں داخل نہیں ہونے دیا۔ آپ نے 3 دفعہ اپنے پورے گھر کا مال بنام خدا قربان کیا۔ یہ ہے اہل بیت اطہار کا کردار۔ آج ہمارے جوانوں کو، آج ہمارے بچوں کو، آج ہماری عورتوں کو، آج ہمارے بڑوں کو، آج ہمارے مؤثرین کو، آج ہمارے استحصال کا شکار ہونے والے لوگوں کو ان تمام طبقات کے ساتھ اپنے تعلق کو عملی بنیادوں پر استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کا کردار سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، حضرت ابو ذر غفاری کا کردار سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، حضرت جہجہ انصاری کا کردار اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، اور حضرت بلال حبشی کا کردار اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، حضرت جلیبیب کا کردار اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ عالم ہیں، اگر آپ فاضل ہیں، اگر آپ بڑے دانا ہیں، تو آپ کو عبداللہ ابن مسعود کا کردار، حضرت زید ابن ثابت کا کردار، حضرت ابی ابن کعب کا کردار، حضرت معاذ ابن جبل کا کردار اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ ان تمام خوبیوں سے آپ متصف ہیں اور اس کے بعد آپ حق پر قربان ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ آج کا نصاب ہے، یہ آج کا ایک ماڈل ہے، یہ آج کی ایک ڈریم ورڈ ہے، یہ آج کا ایک ڈریم کیریکٹر ہے، یہ ہمارے لیے ایک راہ عمل ہے جس کا ہم تعین کر کے اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کی ایک سانس وقف کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کامیابی کے راستے پر ہماری توفیق کو بڑھا دے۔